تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹخا۔ اس وزیر کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد نے حکم دیا کہ اس وزیر کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے، ادھر شور اٹھا کے باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار عمرو بن الاس اور ابو عبیدہ خالد نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے طلبیہ علیہ السلام کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی، وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے، ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے درختوں سے آئی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی۔ چنانچہ وہ فردا درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ مان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچھے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئیں۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد نے محل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گیوڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد نے 2 گیوڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 20 جمادی الاخر 13 ہے کہ خالد نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا۔ اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا۔ باب الشرق، باب توما، باب ہابے، باب فرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ خالد نے ہر دروازے کے سامنے 2-2 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا۔ رافع بن عمیرہ، عمرو بن الاس، شرجیل بن حسنہ، ابو بیود، یزید بن ابی سفیان۔ یزید کی ذمہ داری میں 2 دروازے دے دیے گئے۔ زرار بن الازور کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کریں تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانیں اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔
ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں ازیر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندھے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد نے زرار بن الازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے، ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آئی لیکن خالد اور زرار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسرا کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پر شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا جو رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ قیصر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، دوسرے اپنے وطن سے دوری پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سرفہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج، دوسری کسرا کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد کی جنگی قیادت، تیز رفتار، نقل و حرکت اور مان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفقو، خالد نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو ودیلا شریک نہیں مانیں گے، اور کیا تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے، اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک، بے شک، کئی آوازیں سنائی دیں، اور اے جنگجو! خالد نے زرار بن الازور سے، جو خود زرا اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، خدا کی قسم، تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے زرار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن الازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالہ کے ہونٹوں پر جانفزا مسکراہٹ آ گئی۔ انتکیے کی فضا جنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدعے میں شہنشاہ اردشیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرج الصفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاع ملنے لگیں۔ عزیر زندہ ہے؟
हिरकिल ने बड़े जोश से कहा, कलूस है। ये दोनों अरब के इन बद्दुओं को दमिश्क तक नहीं पहुंचने देंगे। शहंशाह मुअज्जम महाज से आए हुए कासिद ने कहा, वो दोनों जिंदा नहीं। क्या तुम मुझसे ये झूठ मनवाना चाहते हो? हिरकिल ने गज़बनाक आवाज में कहा, क्या तुम झूठ की सजा से वाकिफ नहीं? सब कुछ जानते हुए ये खबर सुना रहा हूं शहंशाह मुअज्जम। कासिद ने कहा, इन दोनों को मुसलमानों ने जिंदा पकड़ लिया था और दोनों को उन्होंने दमिश्क की शहरपनाह के करीब लाकर कत्ल कर दिया है। और मेरी बेटी के खावंद की क्या खबर? और मेरी बेटी के खावंद की क्या खबर है? शहंशाह हिरकिल ने अपने दामाद सालार तोमा के बारे में कासिद से पूछा। सालार तोमा दमिश्क के अंदर हैं, कासिद ने जवाब दिया, और मुहासरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दमिश्क का मुहासरा हम तोड़ेंगे, शहंशाह हिरकिल ने कहा। हिरकिल ने अंतिकिये में इसीलिए डेरे डाले थे कि फौज तैयार करके जहां भी कुमक की जरूरत होगी वहां फौज भेजेगा। उसने पहले ही लोगों को फौज भी भर्ती होने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। गिरजों में पादरी सिर्फ इस मौजू पर वाज करते थे कि लोगों का फौज में भर्ती होना कितना जरूरी है। वो कहते थे कि ईसाईयत का खात्मा हो जाएगा, और वो इस्लाम से लोगों को खौफजदा करते थे। खालिद जब दमिश्क की तरफ बढ़ रहे थे, इस वक्त हिरकिल ने ऐलान किया था कि जो फौज तैयार हुई है वो इसके मुआयने और एहकाम के लिए इसे दिखाई जाए। ये फौज उसके सामने लाई गई तो उसने ऐसे जोशीले और जज्बाती अंदाज से फौज से खिताब किया कि सिपाही आग बगूला हो गए। तुम्हें कोई शहंशाह हुक्म नहीं दे रहा। शहंशाह हिरकिल ने कहा, यह खुदा के बेटे का हुक्म है कि उसके दुश्मनों को तबाह कर दो। सलीब की आन पर मर मट्टो। मैं आज शहंशाह नहीं, तुम जैसा एक सिपाही हूं। 9 सितंबर 634-10 रजब 13 का दिन था। दमिश्क के मुहासरे का 11वां दिन था। मुहासरे के 10 रोज ये सरगर्मी रही कि दमिश्क के किसी न किसी दरवाजे से रोमियों के एक दो दस्ते बाहर आते और मुसलमानों पर हमला करते, लेकिन ज्यादा आगे न आते। मुख्तसर सी झड़प लेकर किले में वापस जाने की करते। खालिद ने अभी किले पर किसी भी किस्म का हल्ला नहीं बोला था। खालिद ने देखभाल के लिए हर तरफ जासूस भेज रखे थे। मुहासरे के 11वीं रोज एक जासूस इस हालत में खालिद के पास आया कि इसका घोड़ा पसीने में नहाया हुआ था, और जब घोड़ा रुका तो कांप रहा था। सवार की अपनी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था। खालिद ने पहले तो उसे पानी पिलाया, फिर पूछा कि वो क्या खबर लाया है। रोमियों की एक फौज आ रही है। जासूस ने कहा, तादाद 10,000 से ज्यादा होगी, कम नहीं। तुमने इसे कहाँ देखा है? खालिद ने पूछा। हमस से आगे निकल आई है, जासूस ने जवाब दिया, और एक जगह का नाम लेकर कहा, हमारा एक दस्ता वहां मौजूद है। रूमी फौज कल किसी भी वक्त वहां तक पहुंच जाएगी। हमारे दस्ते की नफरी इसके मुकाबले में बहुत थोड़ी है, इसीलिए मैं कहीं एक सानिया भी नहीं रुका। हमारा दस्ता मारा जाएगा और रूमी दमिश्क तक आ जाएंगे। खालिद ने जासूस को रुखसत कर दिया। उनके लिए यह खबर हैरान कुन भी नहीं थी, परेशान कुन भी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि हिरकिल अंतिके में है, और वहां वो आराम और सुकून से नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो दमिश्क को बचाने के इंतजामात कर रहा है। ये रूमी फौज जिसकी इत्तिला एक जासूस लाया था, अंतिके शहंशाह हिरकिल ने अपनी दमिश्क वाली फौज के लिए कुमक के भेजी थी। मुअर्रिखों ने उसकी तादाद 12,000 लिखी है। खालिद ने इसी तवक्को पर कि रोमियों की कुमक आएगी, दमिश्क की तरफ आने वाले रास्तों पर पहले से ही थोड़ी थोड़ी नफरी का एक दस्ता भेज दिया था। उनके सुपुर्द ये काम था कि कुमक को रोके रखें, मगर ये जो फौज आ रही थी उसकी नफरी बहुत ज्यादा थी। खालिद ने इसी वक्त सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि दुश्मन की ज्यादा नफरी आ रही है और इसे रोकने के लिए अपनी नफरी बहुत थोड़ी है। रोमियों की इस कुमक को रोकना है, खालिद ने कहा, और अपनी नफरी जो इसके रास्ते में मौजूद है इसे जानी नुकसान से बचाना है। हमें मुहासरे को जरा कमजोर करना पड़ेगा। इस कमी को हम अपने जज्बे से पूरा कर लेंगे। सालार शर्जील ने कहा, इब्न वलीद तो जतनी नफरी काफी समझता है, यहां से निकाल के भेज दे, 5,000 सवार काफी होंगे। खालिद ने कहा, रोमियों की नफरी 10,000 से ज्यादा है। बहुत है। ज़रार बिन अल अज़वर ने कहा,
اور مجھے یقین ہے ابن ولید تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا، تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن الازور، خالد نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا، اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بھی سن لے ابن الازور، اگر تو نے دیکھا کہ تو دشمن کو سنبھال نہیں سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا، وہاں پہلے سے جو اپنا دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا، یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لے۔ رافع بن عمیرہ زرار نے کہا، لے جا اسے، خالد نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا ہوا گیا ہو۔ زرار بن الازور کو درہ عقاب سن العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5,000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا، وہ جگہ دمشق سے کم و بیش ہیں میل دور تھی۔ زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزوں تھا، رومی فوج ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا، اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں، باہر نہ جائیں، پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی، نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ سامان خرد و نوش تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ خالد دمشق کی اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھی بھیج دیا تھا۔ زرار بن الازور کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول زرے خود اور قمیض اتار پھینکی، اور نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین اسلام گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بوکھلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا در عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جاڑ کے جو ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی، انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی، اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا، وہ اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے۔ زرار بن الازور نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے، بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو خالد نے جس حرکت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکت کی۔ پہلے تو وہ منظم انداز سے رومیوں پر حملے کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کے بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ گرا، اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا تھا، اس نے للکار کر کہا، گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انتکیے تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا، مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر متفق ہیں۔ زرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر آتا ہے،
لیکن زرار بن الازور عاشق رسول تھے۔